شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر سورج اپنی سنہری کرنوں کو سمیٹ رہا تھا۔ شاہ ولا کے لان میں کرسیاں بچھی تھیں اور درمیان میں ایک میز پہ کتابیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وردہ، یہ سوال تمہیں کل بھی سمجھایا تھا نا؟ شاہ میر نے کتاب کے صفحے پہ انگلی رکھی اور اپنی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وردہ جو ہاتھ میں پین پکڑے جھول رہی تھی ایک دم سے چونکی۔ جی سر، مطلب بھائی جان، پڑھائی کے وقت میں تمہارا ٹیچر ہوں، بھائی نہیں۔ اس کی آواز نرم مگر باروب تھی۔ وردہ نے منہ بسورا۔ آپ تو ویسے بھی ہر وقت ٹیچر ہی بنے رہتے ہیں، کبھی کزن نہیں بنتے۔ شاہ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ جب میٹرک کا رزلٹ اچھا آ جائے گا تو کزن بھی بن جاؤں گا۔ وہ اٹھا، کچھ دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ باہر دھوپ کے کنارے مدھم پڑ رہے تھے اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ کتنا سنجیدہ تھا، ہمیشہ خاموش، جیسے دل میں کئی باتیں چھپا رکھی ہوں، اور وہ خود شوخ، ہنس زدہ، ہر بات میں ہنسی ڈھونڈنے والی۔ چلو آج یہ آخری سوال کر لو، اگر میں نہ کروں تو؟ وردہ نے ضد سے کہا۔ پھر فیل ہو جاؤ گی تو کیا ہوا؟ آپ پڑھاتے رہنا اگلے سال بھی۔ وہ پلٹا، ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ وردہ، یہ کھیل نہیں ہے، زندگی تمہیں بہت کچھ سکھائے گی، لیکن امتحان سے پہلے سیکھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ وردہ کے لبوں کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاہ میر صرف اس کا کزن یا ٹیچر نہیں، کچھ زیادہ سمجھدار اور گہرا انسان ہے۔ عجیب شخص ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور کتاب کی طرف چلی آئی۔ 2 دن بعد گھر میں ہنگامہ تھا، پھول، لائٹیں، رسومات۔ شاہ میر کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ وردہ نے بھی ہاتھوں پہ مہندی لگائی تھی۔ وہ چہک چہک کے سارے گھر کو سر پہ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب بھابھی آئیں گی اور شاہ میر سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ نادان قسمت کی چھپی پہیلیاں کہاں جانتی تھی۔ گھر کا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر دلوں میں ایک انجانی گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ مہمانوں کی سرگوشیاں، پھولوں کی مہک اور سازوں کی آوازیں سب اچانک بوجھ بن گئی۔ ماہ رخ کہاں گئی وہ؟ شاہ میر شاہ کی چھوٹی پھپھو کی اکلوتی بیٹی، جس کا نکاح آج شاہ میر سے ہونا تھا، وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ خالہ کی چیخ جیسے پورے ہال میں گونجی۔ دلہن کے کمرے کا دروازہ کھلا، خالی بستر، ادھ کھلا سنگار دان اور ایک خط۔ کسی نے خط اٹھایا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے شاہ میر کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے اور طاہر سے محبت کی ہے۔ میں نے امی سے کئی بار کہا، مگر وہ طاہر کو کمتر سمجھتی ہیں، مگر میری نظر میں وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ خدا حافظ۔ میں دل سے نانی جان سے معذرت کرتی ہوں۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ لوگ باہر بیٹھے ہیں، نکاح خواہ آ چکا ہے، اب شاہ خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ دادی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے پھپھو نسیم پہ ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر کہا، اگر بچی نہیں مانتی تھی تو تم نے زبردستی کیوں کی؟ تمہاری بیٹی کے ایک خط نے پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ ماں جان، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ سب کی نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر وہ دور وردہ پہ جا ٹکیں، جو کونے میں سہمی سی بیٹھی تھی، دوپٹے کا کنارہ مروڑ رہی تھی، منہ برا سا بنائے۔ اسے دلی دکھ ہو رہا تھا۔ وردہ؟ جی دادی، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا، ہماری عزت سب سے اوپر ہے۔ وردہ کے لب کانپ گئے۔ جی، پھر تم کرو گی شاہ میر سے نکاح؟ میں؟ وردہ کی آواز بھرا گئی۔ خالہ حیران رہ گئی۔ ماں جی، یہ بچی ہے، ابھی پڑھتی ہے، اسکول جاتی ہے۔ بچی ہے مگر خون ہمارا ہے، اور یہی خون اب ہماری عزت بچائے گا۔ شاہ میر دروازے کے قریب کھڑا سب سن رہا تھا۔ چہرے پہ سکوت تھا مگر آنکھوں میں طوفان۔ دادی، اس نے آہستہ سے کہا، یہ ظلم ہے۔ وردہ ابھی، بیٹا، کبھی کبھی عزت بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، اب خاندان کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ ہے۔ وردہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ میر بھائی؟ وردہ، اس نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، مگر ابھی خاندان کی خاطر۔ دادی نے قرآن منگوایا، نکاح خواہ کمرے میں آ چکا تھا۔
ہر لفظ، ہر آیت جیسے فضا میں ٹھہر گئی۔ قبول ہے؟ وردہ کی آواز دل کے کسی گہرے گوشے سے نکلی۔ قبول ہے، قبول ہے۔ شاہ میر نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ وقت جیسے رک گیا، کسی کے چہرے پہ حیرت، کسی پہ سکون، کسی پہ پچھتاوا۔ وردہ نے دوپٹے کے نیچے ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ ابھی کل تک وہ اپنے ٹیچر سے الجھتی تھی اور آج وہی شخص اس کا شوہر بن چکا تھا۔ شاہ میر اٹھا، نکاح کے بعد سب کے درمیان میں آیا، دادی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کا فیصلہ مان لیا دادی، لیکن وردہ ابھی بچی ہے۔ میں اسے وقت دوں گا، اس کو سمجھنے سنبھلنے کا وقت۔ دادی نے آہ بھری، بیٹا یہی سمجھداری خاندان کو سنبھالتی ہے، مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، یہ بات سمجھ لو۔ اور نکاح کے بعد شوہر کی محبت عورت کا حق ہوتا ہے۔ وردہ نے پہلی بار شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سختی نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی رحم دلی اور ذمہ داری کی چمک تھی۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، دیوار پہ لگی زرد لائٹ پورے ماحول کو سنجیدہ سا بنا رہی تھی۔ وردہ سفید جوڑے میں لپٹی بیٹھی تھی، دوپٹہ آدھا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے تھے، کانپ رہے تھے۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ شاہ میر اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ نے وردہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ امی نے کہا تھا کہ اگر وہ کچھ بھی کرے، قریب آئے تو اسے روکنا مت، وہ تمہارا شوہر ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ شاہ میر کی آواز نرم تھی مگر گہری۔ وردہ نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، چند قدم دور رک گیا۔ میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ وردہ نے جلدی سے کہا، شاہ میر بھائی آپ میرے بیڈ پہ نہ بیٹھے۔ اس نے بے خیالی میں بس اپنا دفاع کیا تھا۔ شاہ میر رک گیا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں حیرت چمکی، پھر چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا بیڈ پہ مت بیٹھے، مطلب۔ وہ گھبرا کے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ شاہ میر کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ وردہ ایک بات یاد رکھو۔ وہ بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا۔ وردہ نے چونک کے سر اٹھایا۔ پر میں تو ہمیشہ سے کہتی آئی ہو، مگر آج سب کچھ بدل گیا ہے۔ آج تم میری بیوی ہو، تمہیں یہ رشتہ ماننا ہوگا، چاہے سمجھنے میں وقت لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے قریب ہوا، مگر وردہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ ضبط تھا، وہ ضبط جو دل کے اندر تلاطم بن کے اٹھتا ہے مگر چہرے پہ خاموشی رہتا ہے۔ اتنی معصوم سی لڑکی اس کے سامنے تھی۔ وہ تو پہلے بھی سامنے ہوتی تھی، مگر آج وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ خود کو کتنا روکنا مشکل تھا یہ شاہ شاہ ہی جانتا تھا۔ وردہ کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، میں تو بس، مجھے پتہ ہے تم ابھی چھوٹی ہو، اسی لیے میں تمہیں وقت دوں گا۔ میں تم سے کوئی حق نہیں مانگ رہا، مگر میرا احترام کرو، بھائی نہیں شوہر سمجھ کے۔ خدا کے لیے رشتہ خراب مت کرو۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ وردہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں کوشش کروں گی۔ شاہ دور ہوا، واش روم کی طرف پلٹا، پھر پلٹ کے بولا، یہ رشتہ صرف کاغذ پہ نہیں ہے، یہ عزت سے جڑا ہے۔ میں اسے نبھاؤں گا، تمہیں بھی نبھانا ہوگا۔ واش روم میں آتے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، ایک سرد آہ بھری۔ وردہ نے آہستہ سے دوپٹے کا پلو آنکھوں پہ رکھا۔ شاہ بھائی، نہیں شاہ صاحب، اب یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ آپا میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس ظالم کی قید میں مجھے چھوڑ گئی ہو۔ وہ دل برا کرنے لگی۔ لفظوں کے بیچ ایک نئی پہچان جنم لے چکی تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں آ رہی تھیں۔ وردہ نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں۔ سر بھاری تھا، دل عجیب سا تھا۔ رات کے الفاظ ابھی تک ذہن میں گونج رہے تھے۔ آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا۔ وہ اٹھی، دوپٹہ سنبھالا، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا،
کنگھی کے نیچے بچپن جیسے کہیں چھپ گیا تھا۔ وہی چہرہ تھا مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ شاید تقدیر کی مہندی کے رنگ نے اسے عورت بنا دیا تھا۔ دروازہ کھلا، ماں جی شاہ میر کی والدہ اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چائے تھی۔ وردہ بیٹا، اوہ نہیں، اب تو ہمیں کہنا پڑے گا وردہ شاہ۔ وردہ چونکی، یہ کیا بات ہوئی؟ خالہ نے مسکرا کے کہا، ہاں اب تم شاہ خاندان کی بہو ہو، بڑی ذمہ داری ہے تم پہ۔ لیکن میں تو ابھی اسکول؟ ارے اب یہ باتیں چھوڑ دو، بہو بننے کے بعد کچھ باتوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ وردہ کے لب کپ کپانے لگے۔ اس نے چائے کا کپ تھاما مگر ہاتھ کام گئے۔ ویسے کچھ زیادہ تنگ تو نہیں کیا میرے بیٹے نے کل رات؟ وہ بس اسے نئی دلہن سمجھ کے چھیڑ رہی تھی۔ وہ تو بچپن سے ہی تنگ کرتے آئے ہیں، اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ خالہ نے بات بدلی، چلو نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ ساتھ کرنا ہے۔ وہ نیچے اترنے لگی تو نیچے لاؤنج میں سب کے چہرے بدل چکے تھے۔ پہلے جو اسے وردہ بیٹی کہتے تھے، آج وردہ بھابھی، وردہ بہو، وردہ شاہ کہہ رہے تھے۔ دادی نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا مگر لہجہ وہی ذمہ داری والا تھا۔ بیٹا آج سے تم شاہ میر کی عزت ہو، تمہارے ہر عمل میں وقار چھلکنا چاہیے۔ وردہ نے نظریں جھکا لیں، دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ کل تک وہ شوخ، نادان، ضدی وردہ تھی، آج سب کی نظروں میں بڑی بن گئی تھی۔ شاہ میر سامنے بیٹھا خاموش ناشتہ کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو نظریں ملیں تو وردہ نے جلدی سے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل میں سوال اٹھا، کیا وہ واقعی بڑی ہو گئی یا بس حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا بنا دیا؟ مگر دوسری طرف شاہ میر اسے محبت بھری نظروں سے بار بار دیکھتا رہا۔ ناشتے کے بعد سب کمرے سے نکل گئے۔ وردہ نے دادی کی آواز سنی، شاہ میر آج کام پہ مت جانا، نئی زندگی کی شروعات ہے، بہو کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ وردہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ سیڑھیوں پہ رک گئی۔ اب وہ پھر بات کریں گے؟ اف، کتنا پاس آ جاتے ہیں۔ پیچھے سے شاہ میر کی آواز آئی، پرسکون مگر گہری سی، وردہ نیچے آؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ وردہ کے قدم جم گئے، رات کی طرح پھر وہی احساس، مجھے کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ 220 کی اسپیڈ لیے کمرے میں چلی گئی اور شاہ میر پیچھے کھڑا رہ گیا۔ دن دوپہر میں ڈھل رہا تھا۔ دادی لان میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، ماں جی باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ وردہ کے کمرے میں کتابیں کھلی پڑی تھیں مگر وہ خود کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کے بیچ میں پین گھوم رہا تھا، کتاب کا صفحہ جیسے برسوں سے وہی سوال لیے رک گیا ہو۔ دماغ کہیں اور تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ اندر، اس نے بے دلی سے کہا۔ شاہ میر اندر آیا، ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ یہ لو، تمہاری ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، امتحانات 2 ہفتے بعد ہے۔ وردہ چونکی، اتنی جلدی؟ ہاں، وقت تیزی سے چلتا ہے اور تم پیچھے۔ اس کی بات میں ہلکا سا طنز چھپا تھا مگر لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ وردہ نے کتاب بند کی۔ میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر دل نہیں لگتا۔ کوشش؟ وردہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، دھیان دو۔ وردہ نے ناگواری سے چہرہ موڑا۔ آپ سمجھتے ہی نہیں، دل کہاں سے لگاؤں؟ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے، گھر بدل گیا، میں بدل گئی اور… لفظ رک گئے۔ شاہ میر بے حد قریب آ چکا تھا، اس کا چوڑا سینہ عین سامنے تھا، وردہ کی نرم گرم سانس اس سے ٹکرا رہی تھی۔ شاہ میر نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لی۔ وردہ، بدلاؤ زندگی کا حصہ ہے مگر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اسے بہانہ بناؤ گی یا حوصلہ۔ اچھا تو اب میں بہانے بناتی ہوں؟ وردہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم پڑھائی چھوڑ دو گی تو کل تمہیں خود افسوس ہوگا۔ وردہ کے لب کپ کپائے، دل میں چبھن سی ہوئی۔ وہ ہمیشہ حکم کیوں دیتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتا کہ میرا دل کسی اور طرف نکل رہا ہے؟ دل ہی دل میں وہ برہم ہوئی۔ کاش ایک بار وہ پوچھے کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں۔ ہر وقت نصیحتیں ہی کیوں؟ شاہ میر صاحب، میں کوشش کروں گی۔ اتنی قربت میں کھڑے وردہ نے کہا۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے والی تھی
کہ شامیر کا ہاتھ اپنی کمر پہ محسوس ہوا تو سانس جیسے رک سی گئی۔ یہ لفظ نہیں ہے، عادت بناؤ۔ میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، اپنے نام سے پہچانی جاؤ، اور اگر میں نہ چاہوں تو، اس نے ہولے سے کہا۔ شامیر کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے سختی چمکی۔ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، حتمی لہجے سے کہا۔ وردہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں شامیر صاحب، اس نے مدھم لہجے میں کہا، میں اب وہ وردہ ہوں ہی نہیں۔ تو اب کون سی وردہ ہو؟ بے قابو جذبات منہ زور ہوئے تو شامیر نے اس کے بالوں میں منہ چھپایا، اس کی خوشبو محسوس کی۔ کتابیں سامنے کھلی تھیں مگر لفظ دھندلے پڑ گئے، دل دھڑک رہے تھے۔ شامیر سا اس کے باقی لفظ رک سے گئے۔ شامیر کے لبوں نے اس کی گردن کو چھوا۔ خشک ہوتے لبوں کو وردہ نے زبان پھیر کے تر کیا، مگر وہ بس کچھ دیر اپنی محبت اس پہ اتار کے خود ہی اس سے دور ہوا، اور پھر اسے دیکھے بنا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی تھی، باہر ہوا کے ساتھ پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ وردہ میز پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی مگر نظر ہر صفحے سے بھٹک رہی تھی۔ ذہن بھرا ہوا تھا، شامیر کی باتیں، دادی کے جملے، سب اس کے دل پہ بوجھ بن چکے تھے۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آواز شامیر کی تھی۔ وردہ نے چونک کے دیکھا۔ جی آئیے۔ شامیر کمرے میں آیا، چہرے پہ وہی سکون مگر آنکھوں میں کچھ تھکن تھی۔ پڑھ رہی ہو؟ ہاں، پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کوشش؟ وہ مسکرایا۔ تمہاری کوشش کتابوں سے زیادہ ہوا میں اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ وردہ نے منہ بسورا۔ آپ ہر وقت تنقید کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کبھی تعریف بھی کر دیا کریں۔ شامیر اس کے قریب آیا، آہستہ سے میز پہ ہاتھ رکھا۔ تعریف تب کرتا ہوں جب کوشش نظر آئے وردہ، دل نہیں لگ رہا تمہارا پڑھائی میں سمجھ سکتا ہوں مگر تمہیں پڑھنا ہوگا۔ وردہ نے سر جھٹکا۔ میں تھک گئی ہوں، اب نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بس دل نہیں چاہتا، اس نے روحان سی آواز میں کہا۔ آپ سمجھتے ہی نہیں۔ شامیر کے لبوں پہ لمحے بھر کے لیے سکوت چھا گیا، پھر وہ دھیرے سے بولا، اگر تم نہیں پڑھ رہی اور تھک گئی ہو تو میں، وہ قریب تر ہوا، تھکن دور کر دوں کیا؟ آپ؟ وردہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نظر سے ملی، لمحے تھم سے گئے۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ اگر وہ بولتی تو یقینی بات تھی کہ اس کے لب ہلتے اور شامیر کے ہونٹوں کو چھو لیتے۔ بولو۔ شامیر کے پوچھنے پہ لبوں نے ایک دوسرے کو چھوا۔ اس نے شامیر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کچھ دور کیا۔ ایک تو آپ بات بات پہ میرے اتنے پاس آ جاتے ہیں، شرم ورم ہے کوئی؟ جی نہیں وردہ شامیر شاہ، تم سے شرم نہیں آتی، اس نے شانے اچکائے، جبکہ اس کے الفاظ وردہ پر سوچ کے نئے پردے کھول گئے۔ شامیر تو دور بستر پہ جا چکا تھا جبکہ وہ ابھی تک کتابوں میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ ہاں یہ شخص، کتنے رنگ ہیں اس کے، وہ بس یہی سوچ سکی۔ شامیر کی آنکھ کھلی تو اسے یوں منہ اٹھائے دیکھ کر وہ ذرا گرج پڑا۔ کیا تم اپنے فضول خیالات چھوڑ کر پڑھائی پہ دھیان دو گی؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وردہ کو اس کا لہجہ خاصا برا لگا تھا۔ اب آنا میرے پاس، قریب بھی نہیں آنے دوں گی میں، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ شامیر سن چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں قریب آنا کسے کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس نے ہاتھ ہلا کے کہا تو وہ بستر پہ رخ موڑ کے ہنس دیا۔ اگلی صبح سورج تو نکلا مگر وردہ کے دل میں جیسے رات ہی چھائی رہی۔ نہ اس نے ناشتہ کیا، نہ کسی سے بات۔ دادی کی آوازیں بھی جیسے کہیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی میز پہ بیٹھی کتابیں الٹی پلٹی کرتی رہی مگر دماغ میں شامیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہر لفظ تیر بن کے دل میں چبھتا جا رہا تھا۔ طلاق کی بات کیوں کی؟ بار بار دل میں وہ چبھ رہی تھی، جبکہ اس بات کو تو وہ خود پسند کرتی تھی، اسے خود شامیر کے ساتھ نہیں رہنا تھا، تو پھر یہ تڑپ کیسی تھی؟ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وردہ نیچے آؤ، ناشتہ تیار ہے، یہ شامیر کی آواز تھی۔
وردہ نے چپ چاپ کتاب بند کی مگر جواب نہیں دیا۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ اس بار ذرا نرم لہجے میں کہا، وردہ میں کہہ رہا ہوں نیچے آ جاؤ۔ وہ خاموش رہی جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ وردہ کے دل میں عجیب سا سکون اور چبھن ایک ساتھ اتر آئی۔ اب پتہ چلے گا ناراضگی کیسی لگتی ہے۔ دوپہر کو دادی نے آواز دی، وردہ بیٹا شاہ بلا رہا ہے، اسے کچھ نوٹس چاہیے ہیں۔ وردہ نے دادی کے ہاتھ میں کتاب دی۔ آپ دے دیں دادی، میں ابھی مصروف ہوں۔ دادی نے حیران نظروں سے دیکھا۔ مصروف؟ کل تک تو یہی کتاب بند کر کے بھاگی جاتی تھیں۔ اب دل چاہتا ہے تھوڑا اکیلے میں پڑھوں۔ وہ بات ختم کر کے فوراً اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہی ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ حکم دیتا ہے۔ آج اسے بھی ذرا احساس ہو کہ میں بھی ناراض ہو سکتی ہوں۔ شام کو شاہ واپس آیا۔ دادی نے کہا، وردہ سارا دن کمرے میں رہی، کھانا بھی تمہارے بغیر نہیں کھایا۔ شاہ کے چہرے پہ الجھن ابھر آئی۔ میں نے کب منع کیا اسے؟ وہ اوپر گیا، دروازے پہ دستک دی۔ وردہ؟ کوئی جواب نہیں۔ وردہ دروازہ کھولو۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اندر سے ہلکی سی آواز آئی، مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کر لینا۔ شاہ کے لب تھوڑے سے کھلے رہ گئے۔ وہ اسے اس کے کمرے سے نکال رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، مگر خاموشی ہمیشہ کچھ توڑ دیتی ہے وردہ۔ دروازے کے اس پار وردہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل بھر آیا مگر ضد نے جگہ نہیں دی۔ خاموشی؟ ہاں، آج یہی میری زبان ہے۔ اگلا دن جیسے کسی بوجھ تلے گزرا۔ وردہ صبح سے شام تک یہی سوچتی رہی کہ آج شاہ اس سے بات ضرور کرے گا، ضرور کہے گا کہ اب بس کرو، ناراضگی ختم کرو، مگر وہ سارا دن بے حد خاموش رہا۔ ناشتہ میز پہ لگ رہا تھا۔ شاہ نے بغیر کسی بات کے کھایا اور آفس چلا گیا۔ وردہ نے چھت سے جھانکا تو دیکھا وہ کار میں بیٹھ رہا ہے۔ نہ نظریں اٹھائیں، نہ کچھ کہا۔ دل میں جیسے کسی نے چھری چلا دی۔ تو یہ بھی ناراض ہو گئے مجھ سے؟ اس کی آنکھیں نم ہوئیں مگر ہونٹوں پہ پھر بھی ضد کی لکیر تھی۔ دن گزرا، شام ہوئی، رات آ گئی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ وردہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی مگر آنکھیں بار بار دروازے کی سمت اٹھ جاتی تھیں۔ شاہ کمرے میں آیا مگر آج پہلی بار اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سیدھا بیڈ پہ گیا، فائل اٹھائی اور خاموشی سے پڑھنے لگا۔ وردہ کا دل چاہا وہ کہہ دے، آپ ناراض ہیں مجھ سے، مگر زبان جیسے بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ نے فائل بند کی، لائٹ مدھم کی اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے سونے کا تاثر دیا، مگر نیند کہاں تھی؟ وردہ کتابیں کھولے بیٹھی رہی مگر پڑھنے کی سکت نہیں تھی۔ صفحات کے حروف دھندلے پڑ گئے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، نظر بیڈ کی سمت گئی۔ شاہ پرسکون نیند کی اداکاری میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر جھکایا۔ آپ اتنے بدل گئے ہیں، کل تک ہر بات سمجھاتے تھے اور آج بات تک نہیں کرتے۔ یہ کب ہوا؟ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں سمجھا، ابھی کل تک تو تمہارے یہی بیانات تھے۔ ہاتھ سے آنکھیں چھپائے وہ بولا، اب مجھے سونے دو۔ وردہ کو دکھ ہوا اس کی بے رخی سے۔ آنسو اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر واپس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کتابیں سامنے تھیں مگر دل خالی تھا۔ شاہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی سسکیاں سن لی تھیں۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ چاہا اٹھ کے جائے، اس کے آنسو پونچھ دے، مگر ضبط نے روک لیا۔ نہیں، آج نہیں۔ اگر ابھی گیا تو یہ بچی کبھی خود کو سنبھالنا نہیں سیکھے گی۔ وہ یوں ہی سونے کا بہانہ کرتا رہا مگر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے لب ہلکے سے کانپے۔ رو مت وردہ، میں یہاں ہوں، بس کچھ فاصلے ضروری ہیں۔ وردہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کتاب بند کی، پھر دھیرے سے کہہ اٹھی، آپ تو واقعی سو گئے۔ اور اس جملے کے ساتھ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا درد گھل گیا۔ وہ دونوں جاگ رہے تھے مگر ایک دوسرے کے دل سے کتنی دور تھے۔ صبح کا وقت تھا، کھڑکی سے دھوپ ہلکی سی اندر آ رہی تھی۔
وردہ آہستہ آہستہ اپنی کاپیوں میں کچھ لکھ رہی تھی، مگر نیند کی کمی چہرے پہ صاف جھلک رہی تھی۔ شامیر نے میز پہ رکھی چائے ختم کی اور بولا، آج اسکول جانا ہے، رول نمبر سلپ لینی ہے، پیپر شروع ہو رہے ہیں نا؟ وردہ نے فوراً سر اٹھایا۔ میں نہیں جا رہی۔ شامیر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیوں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ خود لے آئے، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ وردہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تمہیں خود جانا ہوگا، شامیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وردہ کے لب کپ کپائے۔ میں وہاں نہیں جا سکتی، سب لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ شامیر کا دل جیسے لمحے بھر کو رک گیا۔ مذاق؟ وردہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آواز بھر آ گئی۔ وہ کہتی ہیں میں نے اپنے ہی ٹیچر سے نکاح کر لیا، کہتی ہیں کتنی چالاک ہے، اپنے سر کو شوہر بنا لیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، سب ہنستی ہیں مجھ پہ۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ شامیر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم ہولے سے میز پہ رکھا گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں شرمندہ کیا ہے؟ وردہ کے ہونٹ تھر تھر آئے مگر کوئی جواب نہیں نکلا۔ شامیر نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے کرسی سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، لیکن یاد رکھنا، دنیا تمہیں تب تک ہنسنے کا موقع دیتی رہے گی جب تک تم خود کو مضبوط ثابت نہیں کرتی۔ وہ دروازے تک گیا مگر رکا، پھر پیچھے مڑے بغیر بولا، میں سلپ نہیں لاؤں گا، لیکن غلطی سے بھی یہ مت سوچنا کہ اگر تم پیپر نہیں دو گی تو میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا، اور لوگوں کو جواب دینا سیکھو۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جسے تم چھپا رہی ہو، ورنہ تم ہمیشہ ان الفاظ میں قید رہو گی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وردہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ ناراض نہیں تھا، دکھ میں تھا۔ اگلی صبح شامیر حسب معمول تیار ہو کر نکلا۔ وردہ نے سلپ کے بارے میں پوچھنا چاہا مگر اس کے لب خود ہی رک گئے۔ شامیر نے کوئی ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا، آج اسکول جا رہی ہو نا؟ پیپر قریب ہے۔ اور وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ وردہ نے آہستہ سے خود کو آئینے میں دیکھا، دوپٹے کی نوک سنواری، ہلکا سا لپ بام لگایا، دل میں خوف، آنکھوں میں جھجک، مگر کسی ضد نے قدموں کو روکا نہیں۔ نہیں، آج میں جاؤں گی، خود دیکھوں گی سب کا رویہ۔ اسکول کا صحن پہلے جیسا ہی تھا، وہی درخت، وہی شور، وہی گھنٹی کی آواز، مگر آج وردہ کے لیے سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں گیٹ کے پاس کھڑی ہنس رہی تھیں۔ جیسے ہی وردہ وہاں سے گزری، ان میں سے ایک نے شرارت سے کہا، ارے دیکھو تو، میڈم وردہ آ رہی ہیں۔ دوسری نے مصنوعی حیرت سے کہا، واہ، آج اکیلی آئی ہیں، شوہر صاحب نے ڈراپ نہیں کیا؟ چند ہنسیاں گونجی۔ وردہ کے قدم رک گئے۔ وہ نظر جھکا کے آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر ایک اور آواز پیچھے سے آئی، کیسی چل رہی ہے شادی شدہ زندگی؟ اب تو موج ہی موج ہوگی، شوہر بھی پروفیسر، ٹیوشن فری ملتی ہوگی نا؟ سب کہہ کہے مارنے لگی۔ وردہ کے گال سرخ ہو گئے، دل جیسے زور سے دھڑکا، گلا نمکین سا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر پیچھے مڑی، آنکھوں میں نمی، آواز میں بھرا سا لہجہ۔ وہ بہت اچھے شوہر ہیں اور وہ میرے استاد بھی ہیں، اور استاد کا احترام تم لوگ نہیں سمجھو گی۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ وہ لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وردہ نے نظریں نیچے کیں اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کلاس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں نے تو صرف ان کی عزت بچائی تھی، مگر سب کے لیے میں تماشا بن گئی۔ کلاس کے کونے میں بیٹھ کے اس نے اپنی کاپی کھولی مگر الفاظ دھندلے پڑ گئے۔ اس نے چپ چاپ وہ صفحہ چاک کیا جو اسے کلرک نے دیا تھا، اور اچانک چونک گئی۔ اس کے سامنے سلپ نہیں تھی، ایک کاغذ تھا۔ پہلے صفحے پہ شامیر کے ہاتھ کی تحریر تھی، تمہیں خود پہ بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا، دنیا سے پہلے خود کو تسلیم کرو وردہ، سلپ گھر پہ ہے تمہاری۔ اس کے آنسو بہہ نکلے، دل میں ہلکی سی مسکراہٹ جاگی۔ وہ سلپ لے جا چکا تھا مگر بتایا نہیں تھا تاکہ میں خود میں حوصلہ کرنا سیکھوں۔ شام کا وقت تھا، بارش کے بعد فضا میں نمی تھی اور شامیر حسب معمول
فائلیں لیے اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ وردہ خاموشی سے دروازے پہ آئی، چہرہ سخت، آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ آواز بھری ہوئی تھی۔ شامیر نے چونک کے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وردہ نے ہاتھ میں پکڑی رول نمبر سلپ اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ آپ کب لے کے آئے؟ شامیر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، کل۔ کل؟ اور بتایا نہیں؟ وردہ کی آواز بھڑک اٹھی۔ پتہ ہے نا، مجھے خود جانا تھا، پھر کیوں نہیں بتایا؟ مجھے وہاں سب نے تماشا بنایا، سب ہنس رہی تھی مجھ پہ کہ میرے شوہر میرے استاد ہیں، کہ میں خوش قسمت نہیں چالاک ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، مگر شامیر خاموش رہا۔ اس کے چہرے پہ وہی ٹھہرا ہوا سکوت تھا، نہ وضاحت، نہ افسوس، نہ غصہ۔ کچھ بولے نا؟ وردہ کے لہجے میں لرزش آ گئی۔ میں وہاں سب کے سامنے سب کے مذاق کا نشانہ بنی، اور آپ اتنے پرسکون بیٹھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شامیر نے دھیرے سے نظر اٹھائی، مگر صرف اتنا کہا، جو باتیں تمہارے کانوں تک پہنچی ان کا جواب وقت دے گا وردہ، میں نہیں۔ وردہ کے لب تھر تھر آئے۔ آپ کے لیے تو سب آسان ہے نا، عزت آپ کی، وقار آپ کا، اور شرمندگی میری۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے پلٹنے لگی، مگر اچانک اس کا پیر قالین کے کنارے سے مڑ گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ نکلی، اس کا توازن بگڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے شامیر نے جھٹ سے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا۔ وردہ کا وجود لمحے بھر کے لیے ہوا میں رکا، اور پھر اس کے بازوؤں میں آ گیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ سانسیں الجھنے لگیں۔ وردہ کی آنکھوں میں حیرت، شامیر کے چہرے پہ ضبط اور نرمی۔ دونوں لمحے بھر کے لیے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ دل کی دھڑکنیں اتنی واضح سنائی دے رہی تھیں کہ کمرے کی خاموشی میں بھی شور لگنے لگا۔ شامیر نے آہستہ سے اسے سیدھا کیا، اس کے پاؤں پہ نظر ڈالی۔ چوٹ لگی ہے؟ وردہ نے نظریں چرائیں۔ نہیں۔ آواز بمشکل نکلی تھی۔ شامیر نے آہستہ سے کہا، احتیاط سے چلو، غصہ اکثر قدم پھسلا دیتا ہے۔ وہ پلٹا تو وردہ نے پہلی بار دل کے زور سے دھڑکنے کی آواز سنی۔ کچھ تھا جو بدل چکا تھا۔ پہلی بار وہ اس سے ڈری نہیں تھی، بلکہ اسے محسوس کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف ایک میز لیمپ کی مدھم سی روشنی تھی جو دیوار پہ سنہری چھاؤں بنا رہی تھی۔ وردہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، پاؤں پہ ہلکی سی سوجن ابھر آئی تھی۔ درد زیادہ نہیں تھا، مگر دل کے اندر کا دکھ کہیں زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونکی مگر کچھ بولی نہیں۔ اگلے لمحے شامیر اندر آیا، ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ پاؤں دکھا رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وردہ نے نظریں جھکائیں۔ تھوڑی سی موچ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ شامیر نے کرسی کھینچ کے قریب رکھی، دھیرے سے کہا، کتنی ضدی ہو تم، درد چھپانے میں ماہر بن رہی ہو۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، آہستہ سے اس کا پاؤں اپنی ہتھیلیوں میں لیا۔ وردہ چونک گئی۔ رہنے دے، میں کر لوں گی۔ چپ۔ شامیر کی آواز نرم مگر حکم بھرے لہجے میں تھی۔ میں استاد ہوں تمہارا، تمہیں سکھانا میرا فرض ہے اور خیال رکھنا میرا حق۔ وردہ کے دل میں جیسے کوئی نرم سا لمس اتر گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شامیر نے احتیاط سے مرہم لگایا، پھر پٹی باندھنے لگا۔ کمرے میں بس ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ وردہ نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف فکر تھی۔ تم نے جو جواب ان لڑکیوں کو دیا بہت اچھا تھا، اس نے مرہم لگاتے ہوئے کہا۔ آپ نے؟ ہاں، میں سن چکا ہوں۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شامیر کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ناراض وہ ہوتے ہیں جنہیں پرواہ نہ ہو، اور تمہاری بہت پرواہ ہے۔ وردہ کے دل میں کچھ ہلکا سا پگھل گیا۔ پٹی باندھ کے شامیر نے کہا، اب چلنے کی کوشش نہ کرنا، آرام کرو۔ وہ اٹھنے لگا تو وردہ کے لبوں سے خود بخود نکلا، شکریہ۔ شامیر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شکریہ نہیں، بس اگلی بار اپنی ضد تھوڑی کم کر دینا۔ وردہ نے گہری سانس لی،
پاؤں میں درد تو اب بھی تھا، مگر دل میں ایک نرم سا سکون اتر آیا تھا۔ یہی شاہ میر تھا، سخت الفاظ کے پیچھے چھپا خیال رکھنے والا شخص۔ صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ وردہ آنکھیں ملتے ہوئے جاگی۔ پاؤں میں ابھی بھی ہلکا سا درد تھا، مگر دل میں عجیب سی طمانینت تھی۔ رات کے منظر ابھی بھی ذہن میں گونج رہے تھے، شاہ میر کے ہاتھوں کی گرمی، اس کا خیال، وہ جملہ، تمہاری پرواہ ہے بہت۔ دل بے اختیار مسکرا دیا۔ دروازے پہ ہلکی سی آواز ہوئی، اٹھ گئی ہو؟ وردہ نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ جی۔ یہ انسان کب اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے؟ اس نے ہلکا سا دل میں سوچا۔ دروازہ کھلا، شاہ میر اندر آیا۔ ہاتھ میں فائل اور 2 کتابیں تھیں۔ یہ تمہارا سلیبس ہے، آج آرام کے ساتھ ریویژن کرو، شام سے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ وردہ نے چونک کے کہا، آپ پڑھائیں گے مجھے؟ ہاں، اگر تم دل سے پڑھنے کا وعدہ کرو، شاہ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ شرما کے نظریں جھکا گئی۔ میں کوشش کروں گی۔ شاہ میر نے کرسی اس کے قریب کھسکائی۔ کوشش نہیں، یقین۔ تمہیں وہ سب ثابت کرنا ہے جو کل تمہارے حق میں کسی نے نہیں مانا۔ دنیا تمہاری شادی پہ ہنس سکتی ہے، مگر تمہاری کامیابی پہ نہیں۔ وردہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سب بدل دوں گی، وعدہ ہے۔ شاہ میر نے آہستہ سے کہا، یہی میں چاہتا ہوں وردہ، کہ تم اپنے نام کے ساتھ وقار کا وزن سنبھالو۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر شاہ میر نے کتاب کھولی۔ اچھا، اب یہ سوال بتاؤ، الیکٹرو میگنیٹزم کی تعریف کیا ہے؟ وردہ نے مسکرا کے جواب دینا شروع کیا، اور شاہ میر کی آنکھوں میں ایک گہری مسرت اتر آئی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، تم سے سختی کا کچھ تو فائدہ ہو گیا لڑکی۔ رات کو جب وردہ نے اپنے نوٹس بند کیے تو اس کے دل میں پہلی بار یقین کی گرمی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شاہ میر کے الفاظ اب صرف استاد کے نہیں تھے، بلکہ اس کی خاموشی کا سہارا بن چکے تھے۔ صبح خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی، سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردے سے جھانک رہی تھی۔ وردہ آہستہ آہستہ تیاری کر رہی تھی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ دل گھبرا بھی رہا تھا، مگر اندر کہیں ایک سکون تھا۔ اس نے گلابی سادے لباس کا انتخاب کیا تھا، سادہ مگر بے حد خوبصورت۔ ہلکا سا دوپٹہ، چہرے پہ معمولی سا کاجل، آنکھوں میں ایک خاموش اعتماد۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، شاہ میر اخبار پڑھ رہا تھا۔ نظریں اوپر اٹھیں تو پل بھر کو جیسے وقت رک گیا۔ اس کے سامنے وردہ کھڑی تھی، پھولوں جیسے رنگوں میں، اور اس کی سادگی میں کچھ ایسا تھا کہ شاہ میر کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ میں چلتی ہوں، وردہ نے آہستہ سے کہا۔ شاہ میر نے اخبار طے کیا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، چلو۔ لہجہ نرم مگر فیصلہ کن تھا۔ وردہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ راستہ خاموش تھا، کھڑکی سے دھوپ اندر آتی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اور شاہ میر کا دل بار بار بھٹکنے لگا تھا۔ ہر بار جب وہ کسی موڑ پہ بریک لگاتا، وردہ کا دوپٹہ ہلکے سے اس کے بازو سے چھوتا اور وہ نظریں سڑک پہ جما لیتا۔ دل کہہ رہا تھا یہ بچی نہیں رہی، لیکن عقل دبک کے کہہ رہی تھی نہیں، ابھی وقت نہیں۔ وردہ نے آہستہ سے کہا، اتنے چپ کیوں ہیں؟ شاہ میر نے ہلکی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، پریشان ہوں تمہارے پیپر کے لیے۔ میرا نہیں، آپ خود کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شاہ میر نے اس کی پروفائل دیکھی، سورج کی روشنی میں چمکتا چہرہ، دوپٹے کے نیچے اڑتی ہوئی لٹیں، اور دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ دل میں خود ہی سے کہا، نہیں شاہ میر، یہ غلط وقت ہے، غلط خیال ہے۔ سکول پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ وردہ نے بیگ سنبھالا۔ شکریہ، دعا کریں اچھا پیپر ہو جائے۔ شاہ میر نے دھیرے سے کہا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ وردہ مسکرا کے چلی گئی۔ وہ کچھ دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کے بولا، کب ختم ہوگی یہ دوری؟ خود پہ قابو رکھ شاہ میر شاہ، یہ محبت آسان نہیں ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور وہ سیدھا آفس چلا گیا، مگر سارا وقت وہ گلابی رنگ اس کے دل و دماغ میں بسا رہا۔ شاہ میر دن بھر خود کو مصروف رکھے رہا، فائلیں، نوٹس، کلاسز، سب کچھ، بس دل کے شور کو دبانے کا بہانہ تھا۔
مگر جیسے ہی گھڑی نے 3 بجائے دل بے اختیار بولا اب اس کا پیپر ختم ہو چکا ہوگا۔ اس نے لمحے بھر کو سوچا، پھر خود ہی چابی اٹھائی۔ میں لینے جا رہا ہوں، اپنے ہی دل کو سمجھانے کے انداز میں کہا، مگر دراصل وہ خود کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ اسکول کے گیٹ کے باہر گاڑی روکی۔ وردہ آہستہ آہستہ آ رہی تھی، تھکی ہوئی تھی مگر مطمئن، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، اور دھوپ میں چمکتے ماتھے پر پسینے کے قطرے کسی قیمتی موتی جیسے۔ شاہ کی سانس اٹک گئی۔ اس نے نظریں جھکانے کی کوشش کی مگر وہ چند لمحے ضبط کی ہر حد توڑ گئے۔ وردہ گاڑی کے پاس پہنچی۔ آپ آ گئے، میں خود چلی جاتی۔ ہاں میں آ گیا۔ آواز بھاری تھی مگر کنٹرولڈ۔ وہ گاڑی میں بیٹھی۔ شاہ نے آہستہ سے گاڑی آگے بڑھائی۔ راستے بھر خاموشی رہی، صرف ہوا کے جھونکے اور دھڑکنوں کا شور۔ کچھ لمحے کے بعد وردہ بولی، پیپر ٹھیک ہو گیا؟ شاہ نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ مجھے پتا تھا تم کر لو گی۔ وردہ نے چونک کے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے شاہ کی آنکھوں میں وہ نرمی دیکھی تھی۔ ان میں سختی نہیں تھی، کچھ اور تھا، کچھ ان کہا مگر محسوس ہونے والا۔ شاہ نے نظریں سڑک پہ جما لیں۔ دل بے قابو سا ہونے لگا، ہر سانس بھاری ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا ایک نظر اور دیکھ لے، مگر عقل نے جیسے سرگوشی کی، نہیں وہ بچی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، ابھی دور رکھو خود کو۔ گھر کے قریب پہنچ کے شاہ نے گاڑی روکی۔ وردہ نے آہستہ سے کہا، شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، اور نرمی سے اچانک ایک بوسہ اس کے گال پہ دیتے وہ گاڑی سے نکل گئی۔ شاہ نے گہری سانس لی، نظریں سامنے رکھیں اور دھیرے سے کہا، اچھا ہونا کافی نہیں وردہ، کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں۔ وردہ نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ ساکت تھے۔ وہ اتر گئی۔ شاہ نے اسے اندر جاتے دیکھا اور دل میں ایک جنگ برپا تھی، محبت، ضبط اور ذمہ داری کے بیچ۔ گاڑی کا شیشہ اوپر کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، یا اللہ، یہ امتحان ہے یا سزا؟ رات کا دوسرا پہر تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی آنگن میں اتر کر چاندنی کی چادر کی طرح بچھ گئی تھی۔ شاہ نے آہستہ سے وردہ کے کمرے کے دروازے کے قریب قدم رکھا۔ دل دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن کوئی راز کہہ دینا چاہتی ہو۔ اس نے کاغذ پہ ایک مختصر سا نوٹ لکھا، کل دوپہر پیپر ہے، جلدی سو جانا، پڑھائی پہ دھیان دو، باقی سب بعد میں، شامیر۔ وہ پرچی دروازے کی درز میں دبا کے آہستہ سے پلٹ گیا۔ کمرے کے اندر ہلکی سی روشنی تھی، شاید وہ سو چکی تھی یا جاگتے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس نے بس ایک لمحہ دروازے کی سمت دیکھا اور پھر رخ موڑ کے چل دیا۔ اسٹڈی روم میں آ کے اس نے لائٹ بجھائی مگر نیند کہیں دور بھاگ چکی تھی۔ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے وہ بار بار وردہ کا چہرہ یاد کرتا رہا، وہ معصوم سی شکل، مسکراتی آنکھیں، وہ لہجہ جس میں ضد بھی تھی، شرارت بھی۔ کیسے سمجھاؤں اسے؟ وہ آہستہ سے خود ہی سے بولا، یہ وقت پڑھنے کا ہے، محبت کے خواب دیکھنے کا نہیں، اور میں اس کا خواب نہیں بن سکتا، ابھی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی مگر ہر زاویے میں وردہ کا چہرہ جھلکنے لگا، کبھی ہنستی ہوئی، کبھی غصے میں، کبھی سوال کرتی ہوئی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل پہ ہاتھ رکھا، بس اب نہیں۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، کل سے وہ اس سے فاصلہ رکھے گا، نہ بلا وجہ بات کرے گا، نہ اسے خود چھوڑنے یا لینے جائے گا، نہ رات دیر تک نوٹس سمجھائے گا۔ بس یہی بہتر ہے، جب تک اس کے پیپر ختم نہیں ہو جاتے۔ وہ اسے اپنی نظروں سے، اپنے خیالوں سے، اپنے احساسات سے دور رکھے گا۔ اگر یہ محبت ہے، وہ دھیرے سے بولا، تو اسے عزت دینا میری سب سے بڑی محبت ہے۔ چاندنی اس کے چہرے پہ پڑی اور اس کی آنکھوں میں تھکی ہوئی نمی چمکنے لگی۔ اس نے رخ موڑ کے کتاب کھولی مگر لفظ دھندلے ہو چکے تھے کیونکہ دماغ میں صرف ایک نام تھا، وردہ۔ رات کے پچھلے پہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ وردہ نے جب دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی نیچے گری۔ اس نے چونک کے اٹھائی، سیدھی سی تحریر تھی مگر ہر لفظ میں ایک انکہی فکر تھی۔
کل دوپہر پیپر ہے، پڑھائی پہ دھیان دو، باقی سب بعد میں۔ شامیر۔ وردہ کے ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی اور دل جیسے پرسکون ہو گیا۔ نہیں شامیر، وہ آہستہ سے بولی اور پھر خود ہی شرما کے چپ ہو گئی۔ اسی نوٹ کے ساتھ اس نے کتابیں کھولیں۔ رات لمبی تھی مگر آج پہلی بار وہ پوری توجہ سے پڑھ رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر فارمولا جیسے اس کے اندر جذب ہو رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ دل میں طے کر چکی تھی کہ اگر میں پاس ہو گئی تو وہ مجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ اگلی صبحوں میں دن بدلنے لگے، پیپرز کے دن شروع تھے، ساتھ ہی شروع ہو گئی شاہمیر کی خاموشی۔ وہ صبح ناشتے کی میز پہ آتا، وردہ کے سلام پہ ہلکا سا سر ہلا دیتا اور پھر کتابوں میں کھو جاتا۔ نہ کوئی بات، نہ مسکراہٹ، نہ وہ پرانی شفقت۔ وردہ ہر بار کچھ کہنا چاہتی مگر لب بھینچ لیتی۔ شاید وہ ناراض ہے، شاید میں نے کچھ غلط کہا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں تھی، شامیر گزرا، اس کے ہاتھ میں وردہ کے اگلے پیپر کی کاپی تھی۔ وردہ کے لبوں پہ بے ساختہ شکرانے کی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر شامیر نے نظریں جھکائے بس اتنا کہا، یہ اگلا پیپر کور کر لینا، وقت کم ہے، اور وہ چلا گیا۔ وردہ نے خالی آنکھوں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ اتنے بدل گئے ہیں، اس کے دل میں ٹھنڈی سی چبھن اتری۔ شامیر خود کو مصروف رکھنے لگا تھا، اسٹڈی روم میں دیر تک بیٹھا رہتا، کبھی دروازہ بند، کبھی لائٹ آف، اور وردہ کے کمرے سے آتی کتابوں کی کھسر پھسر سنتا رہتا۔ وہ چاہ کے بھی جا کے نہیں دیکھتا تھا، بس دل میں بار بار کہتا تھا یہی ٹھیک ہے، اگر میں قریب گیا تو شاید وہ پڑھائی بھول جائے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئی تو مجھے خود پہ فخر ہوگا۔ پیپرز گزر گئے، وردہ ہر بار اچھا کر کے آتی مگر چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ شامیر کبھی پوچھتا نہیں تھا، وہ انتظار کرتی کہ شاید آج وہ کہے شاباش، مگر وہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک شام وردہ چھت پہ کھڑی تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی، آنکھوں میں نمی، دل میں تھکن۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ آہستہ سے بولی، جن کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں وہی سب سے دور چلے جاتے ہیں۔ نیچے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے شامیر کا سایہ دکھائی دے رہا تھا، کتابوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا ہوا وہ شخص جسے وہ اپنے دل سے کبھی الگ نہیں کر پائی۔ وردہ نے سر اٹھا کر آسمان دیکھا، بس چند دن اور پھر شاید یہ فاصلے کم ہو جائیں۔ شامیر نے خود کلامی کی۔ وہ چپ چاپ واپس اندر چلی گئی، دل میں ایک امید اور آنکھوں میں ادھورا سا خواب لیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورے گھر میں خاموشی تھی، صرف وردہ کے کمرے سے کتابوں کے پلٹنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ شامیر اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا مگر دل ہر لمحے بے چین۔ کل اس کا آخری پیپر تھا، بایولوجی، اور شامیر جانتا تھا کہ یہی مضمون وردہ کا سب سے کمزور ہے۔ کافی دیر ضبط کے بعد وہ اٹھا، دروازے پہ دستک دی آہستہ سی۔ وردہ، ابھی جاگ رہی ہو؟ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، جی پڑھ رہی ہوں۔ شامیر دروازہ کھول کے اندر آیا۔ وردہ کے چہرے پہ پڑھائی کی تھکن، آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے کتاب میز پہ رکھ دی اور بولا، چلو یہ حصہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ وردہ نے پلکیں اٹھائیں، تھوڑی مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولی، آپ رہنے دیں، آپ کے بغیر بھی ہو جائے گا، میں خود کر لوں گی۔ شامیر کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی ضد؟ ابھی گئی نہیں تمہاری ضد؟ وہ آہستہ سے قریب آیا۔ وردہ نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ اس کے پاس آیا اور بنا بتائے اسے باہوں میں اٹھا کے خود اس کی جگہ بیٹھ گیا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بس آدھا گھنٹہ، پھر تم آرام کر لینا۔ وردہ نے خاموشی سے کتاب کھول لی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ شامیر نے جھک کے صفحے کی طرف دیکھا اور بہت قریب سے بولا، یہ والا حصہ یاد کر لو، اس کے سوال اکثر آتے ہیں۔ وردہ نے سر ہلایا، لیکن الفاظ سمجھنے کے بجائے وہ اس کے لہجے میں کھو گئی، ایک ایسا لہجہ جو نرم بھی تھا، مضبوط بھی۔ شامیر نے تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے کتاب سیدھی کی، مگر اس کی نظریں وردہ پہ ٹھہر گئیں، چہرے پہ چاندنی کی جھلک، آنکھوں میں وہ معصوم خاموشی جس نے اس کے دل کو ایک لمحے کو بے قابو کر دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وردہ، کل کا دن بہت اہم ہے،
تم یہ پیپر اچھا کرو گی مجھے یقین ہے۔ وردہ نے نظریں جھکاتے ہوئے بس اتنا کہا۔ اگر میں پاس ہو گئی تو آپ پھر ناراض نہیں ہوں گے نا؟ شامیر نے لمحے بھر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، اگر تم پاس ہو گئی تو شاید میں خود کو تم سے دور نہیں رکھ پاؤں گا۔ وردہ نے ہلکا سا سر جھکایا اور پہلی بار دونوں کے درمیان خاموشی محبت کے اقرار سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ شامیر نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے کہا، میں پاس ہوں، تم اسے ختم کر لو پھر سوتے ہیں۔ وہ شرمائی ہوئی چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، جیسے دل میں پہلی بار کوئی نیا جذبہ جنم لے چکا ہو۔ جی آپ سو جائیں، میں کرتی ہوں۔ نہ جانے کب شامیر کی آنکھ لگ گئی، مگر وہ پڑھتی رہی رات کے آخری پہر تک۔ پھر اس نے نرمی سے شامیر کے حصار کو توڑنا چاہا۔ جب وہ اٹھ گیا، ہو گیا؟ جی ایک حرفی جواب۔ گڈ گرل۔ شامیر نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما، مگر وردہ کو یوں لگا مانو اس کے جسم سے نمی ختم ہو گئی اور وہ کسی صحرا کے مسافر کی طرح پیاس محسوس کر رہی تھی۔ شامیر نے اس کے خشک ہوتے لب دیکھے، ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیا اور لبوں پہ جھکا۔ قطرہ قطرہ اس کے لبوں کا رس اپنے حلق میں اتار کر وہ اسے اور خود کو سیراب کرنے لگا، مانو وہ بھول ہی گیا کہ وہ اس سے کتنی چھوٹی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، سیاہ گہری۔ جب وہ اپنی طرف بستر پہ لیٹا اپنے کیے عمل کو سوچ رہا تھا، آخر وہ کیسے بھول جاتا ہے، کیوں ضبط جواب دے جاتا ہے اس کے سامنے؟ مگر اب وہ بس سوچ ہی سکتا تھا، کیا کچھ نہیں جا سکتا تھا۔ دن چمکیلا مگر ہوا میں نمی تھی۔ شامیر سارا دن بے چین رہا۔ آج وردہ کا آخری پیپر تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا، ہر بار دل کہتا آج سب ختم ہو جائے گا، امتحان بھی، فاصلہ بھی۔ گھر کے لیے وہ جلدی نکلا۔ گاڑی چلاتے ہوئے دل کے اندر عجیب سا جوش تھا۔ آج وہ خود وردہ کو لینے جا رہا تھا۔ اسکول کے باہر ہجوم کم ہو چکا تھا۔ وردہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں کاپی، چہرے پہ تھکن مگر آنکھوں میں چمک۔ شامیر کے دل میں سکون اتر گیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وردہ کا اترا چہرہ اسے دیکھ کے خوشی سے کھل اٹھا تھا، مطلب وہ کل کی حرکت پہ خفا نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ کیسا گیا پیپر؟ وردہ نے خوش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت اچھا ہو گیا، سارے سوال وہی آئے جو آپ نے پڑھائے تھے۔ شامیر کے ہونٹوں پہ فخر بھری مسکراہٹ آئی۔ میں جانتا تھا تم کر لو گی۔ گاڑی میں خاموشی تھی مگر دلوں میں شور۔ شامیر بار بار آئینے میں دیکھتا، وردہ کھڑکی سے باہر دیکھنے کا بہانہ کرتی۔ گھر پہنچ کے شامیر نے دیکھا کہ وردہ کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ وہ سیدھی اپنے روم میں چلی گئی ہے۔ کچھ دیر بعد ملازم نے بتایا، صاحب بی بی جی کو بخار ہے۔ شامیر کا دل جیسے رک گیا۔ فوراً دوا لے کے اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ وردہ بستر پہ لیٹی تھی، پیشانی پسینے سے تر، سانسیں تیز۔ شامیر نے قدم آگے بڑھائے، پھر ایک لمحے کو رکا۔ آخر کیا ہوا ہے اسے؟ دل میں سوال ابھر آیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، پانی کا گلاس میز پہ رکھا اور دھیرے سے بولا، وردہ دوا لے آیا ہوں میں، میری جان اٹھو۔ شامیر، دھیمی آواز میں اس نے پکارا۔ کہو میرا بچہ، میں یہیں ہوں، اس نے محبت سے کہتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وردہ نے کمزور سی آواز میں کہا، آپ جا رہے ہیں؟ شامیر نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں تم آرام کرو۔ نہیں۔ کیا ہوا؟ شامیر سمجھ نہیں سکا۔ کچھ ہوا ہی تو نہیں۔ وہ پھر خفگی سے گویا ہوئی۔ میری جان کیا نہیں ہوا؟ شامیر نے اس کا ماتھا چھوا۔ کچھ بھی تو نہیں کیا آپ نے؟ وہ آج میری دوست کہہ رہی تھی کہ آپ نے کچھ کیا۔ میں کیا کہتی؟ کیسے کہتی کہ آپ تو کچھ کرتے؟ پھر مانو وہ ہوش میں آئی اور اگلے ہی پل اس نے نظر اٹھا کے اپنے شوہر کے ضبط کو دیکھا۔ وہ میرا مطلب، اب وہ بات بدلنے کی کوشش تو کر رہی تھی مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں صرف خیال کرتا تھا کہ تم چھوٹی ہو، مگر اب مزید کوئی خیال نہیں کیا جائے گا۔ تمہاری دوست کے پاس اور کوئی سوال نہیں تھا جو یہ سوال کیا، اور اب جب کر ہی لیا ہے تو وہ بفر ہی تو گیا۔ اب کے بعد تمہارے پاس جواب تو ہوگا
مگر تم مارے شرم کے کسی کو بتا نہیں سکو گی۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ چکا تھا۔ نہیں رک جائے، وہ میں، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے چھپانا چاہا۔ اب یہ مزاحمت بیکار ہے، خود میرے جذبات کو منہ زور کرتی ہو اور پھر چھپتی ہو۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، شاباش آ جاؤ خود ہی۔ حتمی سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ میر، اس کی زبان سے نکلتا نام شاہ میر کو بے قابو کرنے لگا۔ میر قربان تم پہ میری جان، وہ محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ غلطی سے زبان پھسل گئی تھی نا میری، وہ معصومیت کی ہر حد پار کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ اب مجھ سے بھی خطا ہونے دو نا میری جان۔ وہ باز نہیں آنے والا تھا۔ کداور کھڑکی اور اس کے پردے خاموش سائبان بنے، انہیں چور آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ وہ اپنی محبت اپنے سے خود سے 10 سال چھوٹی بیوی پہ لٹاتا رہا۔ کمرہ ساری رات معنی خیز آوازوں سے بھرا رہا۔ 2 دل آج مکمل ہوئے۔ شاہ میر شاہ نے آج اپنی چھوٹی سی بیوی سے اپنا حق پورے حق سے وصول کیا تھا۔ ساری رات محبت کی شدت سہتے سہتے آخر وہ تھک کر اپنے میر کے سینے پہ سو گئی۔ دل کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ صبح وہ شاہ میر سے نظر نہیں ملا سکے گی۔ صبح کی ہلکی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، وہ پرسکون سو رہی تھی۔ جب شاہ میر کی آنکھ کھلی، وہ اٹھا، فریش ہوا، سنگار میز کے سامنے تھا جب وہ آنکھیں ملتی اٹھی اور نظر چرا گئی۔ شاہ میر کو خود ہی سے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ ہرگز اس سے اپنا حق حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ ساری رات جو بھی ہوا، ابھی یہ چیز اس کی شرمندگی کی وجہ بن رہی تھی۔ شاہ میر، وردہ نے جھجکتے ہوئے اسے بلایا۔ کیا ہوا؟ بنا دیکھے جواب دیا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ نہ جانے کیا تھا شاہ میر کی نظروں میں جو اسے ڈرا رہا تھا۔ ابھی تم سکون کرو، یہ کہتا وہ خاموشی سے کمرے سے نکل کے کچن میں گیا، سوپ لے کے آیا، دروازے پہ رکا، پھر دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ وردہ نے چونک کے دیکھا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ آواز میں خوشی بھی تھی، شکوہ بھی، درد ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ میر نے مسکرا کے کہا، جبکہ مسکراہٹ ابھی کچھ الگ تھی، مانو زبردستی مسکرا رہا تھا وہ۔ ہاں وہ دوا وقت پہ لینی ہے نا، اور یہ سوپ پی لو۔ وردہ نے چمچ پکڑا مگر نظریں اسی پہ ٹک گئیں۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ میں جانتی تھی آپ نے رکنا نہیں ہے۔ شاہ میر نے گہری سانس لی۔ وردہ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور مجھے ضبط کی۔ وہ چونک گئی۔ ضبط مطلب؟ شاہ میر نے نظریں جھکائیں، آہستہ آواز میں بولا، میری جان یہ ضبط ہی تو ہے کہ تم سامنے بیٹھی ہو، اتنی معصوم شکل بنا رکھی ہے، اور میں تم سے اتنے فاصلے پہ کھڑا ہوں۔ اس نے اپنا حال بیان کیا۔ وردہ کے چہرے پہ الجھن اور غصہ سا ابھرا۔ میں چھوٹی نہیں ہوں شاہ میر۔ آخر کیسے وہ اسے چھوٹی ہونے کا کہہ رہا تھا، جبکہ رات تو اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ وہ چھوٹی ہے۔ وہ ہلکی لرزتی آواز میں بولی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور خود سے بھی زیادہ، اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں۔ پھر اچانک سے آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ شاہ میر نے نظریں اوپر اٹھائیں، وہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ دل چاہا سب فاصلوں کو مٹا دے، ایک بار پھر وہ اس پہ اپنی محبت لٹا دے، مگر اس نے خود کو تھام لیا۔ وردہ، محبت کا مطلب قربت نہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں، کل جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتا ہوں تم آگے بڑھو، اپنی لائف کے گولز اچیو کرو، تب تک میں خود کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے ساری بات کھولی۔ وردہ نے نظریں پھیر لیں، چپ چاپ سوپ کا چمچ رکھ دیا۔ آپ ہمیشہ وقت کی بات کرتے ہیں، پر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا وقت آپ کے بغیر کٹتا ہی نہیں ہے۔ ہاں میں نے کل رات خود سے دور کیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کی قربت سے ڈرتی ہوں۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں بس سمجھ نہیں پاتی کیوں آپ ایک پل میں محبت کی انتہا کر دیتے ہیں، اگلے ہی پل میں مجھے مکمل طور پہ الگ ہو جاتے ہیں۔ شاہ میر کے لب تھرکے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا، بس اتنا بولا، تمہاری کامیابی، تمہاری مضبوطی، یہی میری محبت کا ثبوت ہے وردہ۔ وردہ خاموشی سے چہرہ موڑ گئی۔
مگر آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے شامیر کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر یہ محبت ہے تو مجھے اس کی حفاظت کرنی ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں تمہارے کامیاب ہونے کا انتظار کروں گا۔ شامیر کچھ دیر باہر کھڑا سوچتا رہا۔ وہ اپنے فیصلے پہ اٹل رہنا چاہتا تھا، چاہے یہ کام مشکل تھا مگر اسے کرنا تھا۔ اب 6 سال بعد 6 برس گزر گئے تھے۔ بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی تھی۔ ایک شخص سنجیدہ بھوری آنکھوں والا گھر میں داخل ہوا۔ کمرے کی طرف دیکھا تو دل بے اختیار کھنچنے لگا۔ وہ چپ چاپ واپس اندر گیا۔ برسوں بعد یہ کمرہ اس کی نگاہ کا مرکز بنا تھا۔ وردہ بستر پہ سو رہی تھی، چہرے پہ آج بھی وہی معصومیت تھی، لیکن اس کی معصومیت شامیر کے دل کے ہر طوفان کو خاموش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بالوں کی ایک لٹ پیشانی پہ گری ہوئی تھی۔ شامیر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لٹ ہٹا دی۔ تم نہیں جانتی وردہ، وہ مدھم لہجے میں بولا، تم نے میرے دل میں وہ روشنی بھر دی ہے جو شاید کبھی بجھ ہی نہ سکے۔ وردہ نے نیم خوابیدہ لہجے میں کہا، کیا یہ خواب سچ ہوگا؟ شامیر کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مطلب وہ اسے اپنے خوابوں میں دیکھتی تھی۔ آپ کیا خفا ہیں مجھ سے؟ ایک اور معصوم سوال۔ تم سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا؟ وہ اس کے قریب ہوا، مگر صرف اتنا کہ اس کے ماتھے پر ایک بوسہ رکھ دیا۔ محبت، احترام اور تحفظ کا وعدہ۔ کمرے میں سکون اتر آیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ شامیر نے چراغ مدھم کیا، وردہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے کہا، بس اب تمہاری کامیابی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے وردہ۔ تمام بند جو میں نے تم پر اور خود پہ لگائے ہوئے تھے ختم کر چکا ہوں میں۔ اگلی صبح سارے گھر میں شادی کا سا سما بند گیا۔ وردہ کو پروفیشنلی ایڈوکیٹ ہونے کی سند مل گئی تھی۔ ہر کسی کو اس پہ فخر ہو رہا تھا۔ دادی جان نے اسے گلے لگایا، سر پہ بوسہ دیا۔ شاہ خاندان کی وکیل صاحبہ وہ خوشی سے کہہ رہی تھی۔ امی جان نے بھی محبت سے اس کے سر پہ پیار دیا۔ سارے گاؤں کو خوشی تھی۔ ایک ایسی بچی جس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا، وہ ایک ذمہ دار شخص سے جوڑی گئی تو کامیاب ہو گئی۔ ہر کوئی شامیر سے ملتا، اس کی تعریف کرتا۔ یہ اسی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہ استاد شاگرد کا رشتہ اب فخر اور محبت کا استعارہ بن گیا تھا۔ رات گہری ہوئی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ سامنے وہ خوبصورت سرخ نائٹ ڈریس میں آئینے کے سامنے بیٹھی، مانو اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ شامیر صاحب، خود اعتمادی ایسی کہ وہ یقین نہ کر سکا۔ جی میری جان، وہ اتنے ادب سے گویا ہوا کہ وردہ نے پلٹ کے ایک پل رک کے اسے دیکھا۔ اب تو ہو گئی میں آپ کے مطابق جوان یا ابھی بھی کمی ہے مجھ میں؟ وہ برسوں سے اسی سوال کا جواب تیار کر رہی تھی۔ بھرپور خوشی کے ساتھ میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا، اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اب آپ بچی نہیں، بیوی ہیں میری، وردہ شامیر شاہ۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بیڈ تک لایا، اس کے لبوں پہ جھکا، آہستہ آہستہ ہاتھ اس کے پیٹ پہ گردش کرنے لگے۔ وردہ کے لب جو شامیر کی قید میں تھے، پیٹ پہ چلتے شامیر کے ہاتھوں کی گردش کی وجہ سے سسکیاں ابھرنے لگیں۔ کچھ دیر اپنی شدت گردن پہ اتار اس نے وردہ کی ٹانگوں میں خود کو سیٹ کیا اور ایک آہا کمرے میں وردہ کی گونجی۔ وہ پوری شدت سے اس میں سمایا۔ میر، وردہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے لطف اور راحت کی حالت میں اس کا نام پکار رہی تھی۔ رات ساری محبت کا نشہ اتارا تھا اس نے، مگر یہ نشہ اترنے والا کہاں تھا۔ اگلی صبح وہ سو رہی تھی جب اس کے لبوں پہ ہلکا سا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں ملتے اس نے دیکھا تو وہ محبت سے چور لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آج تم نے میرا نہیں، میری محبت کا سر بلند کر دیا ہے وردہ۔ وردہ کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور دل میں ایک دعا گونجی، یہ رشتہ ہمیشہ احترام کے حصار میں سلامت رہے۔ سارے کمرے نے آمین کہا اور ایک نیا آغاز ہوا۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے دل میں سوچ رہی تھی، سچ ہے، شادی کے بعد عورت کو بنانا یا خاک کر دینا اس کے شوہر پہ ہے، اور رب نے مجھے ایسا شوہر دیا ہے جس پہ فخر کیا جا سکتا ہے۔